السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان کی ایک خصوصی توجہ ہوتی تھی میڈیا پہ، اور وہ جب تقاریب سے خطاب کرتے تھے یا چھاپے لگاتے تھے تو اس وقت بھی خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ میڈیا پہ اس کی کوریج ہو۔ ان کی تقاریر کو بھی گھنٹوں گھنٹوں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا، ان کے چاپوں کے دوران بھی میڈیا کو بلایا جاتا تھا۔ لیکن اب جب کہ بہت سارے سوالات ان کے لیے جمع ہو گئے ہیں تو جواب دینے کی بجائے اور میڈیا پہ آنے کی بجائے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بجائے نہ تو وہ میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں اور نہ عوام کا سامنا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے دور میں جو کام ہوئے ہیں وہ معمولی کام نہیں ہیں، اس کی وجہ سے عدلیہ کا وقار بڑی حد تک متاثر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ جیلوں میں چلے گئے، اس کی وجہ سے بہت ساری لوگوں کی عزت تار تار ہوئی۔ ان کے دور میں نیب کا یہ تماشا بھی ہوتا رہا، ان کے دور میں RTS بھی فیل ہو گیا، ان کے دور میں کچھ لوگوں کو صادق اور امین کے خطابات بھی ملے، اور ان کے دور میں کچھ لوگوں کو خائن اور جھوٹا بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ بلکہ یہ جو ملک میں اس وقت ہمیں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس میں بھی ان کے فیصلوں کا، ان کے کنڈکٹ کا اور نیب جیسے اداروں کے کردار اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کے کردار پہ ان کی خاموشی کا یا اس سے اعراض کا، اس پہ بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے وہ جتنا بھی چاہیں ان سوالوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اور ابھی تو گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے ایفیڈیوٹ کی صورت میں کچھ سوالوں نے جنم لیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ثاقب نثار صاحب کے سامنے مزید سوالات آئیں گے۔ تو اس تناظر میں میں نے ضروری سمجھا تھا کہ میں اپنا فورم ان کو فراہم کروں، اگر ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ ہیں تو وہ اس کو کہہ دے۔ تو میں نے ٹویٹر کے ذریعے بھی ان کو آفر کی تھی، اور پھر اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی ان کو آفر کی تھی کہ وہ اگر جرگے میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر نہیں آتے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور آپ سب کو گواہ بنا کے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ میں ان کو پوری طرح عزت بھی دوں گا اور ان کو ان کا موقف بیان کرنے کا پوری طرح موقع بھی دوں گا، اور یہ بھی گارنٹی دی تھی کہ کوئی بدتمیزی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے دور میں جیسے بھی کیا، جس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ جواب میں ان کی عزت اور وقار کا پورا خیال رکھا جائے گا اور ان کو پوری طرح موقع دیا جائے گا۔ تو آج ثاقب نثار صاحب نے ہماری، اور جس طرح کہ میں نے میڈیا کے ذریعے ان کو یہ آفر کی تھی تو اسی طرح براہ راست بھی ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں، تو آج انہوں نے یہ جواب ہمیں دیا ہے کہ جی وہ سر دست انٹرویو نہیں دینا چاہتے۔ اب پتہ نہیں کیوں ان پہ اب کوئی قدغن بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آئے، اور پھر خود اس ابھی جو تازہ ترین ایفیڈیوٹ ہے اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی کوئی ایفیڈیوٹ دے دیں۔ لیکن بہرحال وہ معاملہ تو عدالت میں ہیں، لیکن بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کا جواب ابھی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے دینا ہے۔ ایک آج کل جو PTI کے وزراء ہیں ان میں سے بعض، چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے، یا جن اداروں کو وہ ڈھال بناتے تھے تو خود ان اداروں کے ساتھ ان کی قیادت نے وہ سلوک کیا کہ اب ان کو اندازہ ہے کہ وہ ادارہ مزید ڈھال نہیں رہیں گے، تو اس لیے کچھ بوکھلاہٹ سی نظر آتی ہے، اور بڑے عجیب و غریب بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور اب اس میں ان کا جو پوسٹر بوائے ہے اسد عمر صاحب، تو انہوں نے اس روز ایک تو PDM کو دھمکی دی اور دوسری طرف میڈیا کو بھی دھمکی دی۔ لیکن یہ ہم سب کو یاد ہے کہ خود جب PTI کے یہاں پہ دھرنے ہو رہے تھے تو اس میں اسد عمر صاحب کی پارٹیسپیشن کتنی تھی۔ ان دنوں میں جب کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے تو اسد عمر صاحب اس وقت
جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کو جو سرکاری گاڑی ملی تھی تو وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اس دوران بھی، یعنی دھرنوں کے دوران بھی۔ پھر اسد عمر صاحب اب تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والوں کو بھی کٹ پڑے گی اور میڈیا کو بھی کٹ پڑے گی، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا پھر دھرنوں کے دوران بہت سارے لوگوں نے ماریں کھائیں، لیکن اسد عمر صاحب کو ہم نے کہیں پہ بھی مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب لاک ڈاؤن کے موقع پہ باہر ہمارے خصوصاً پٹھان جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کو بری طرح مار پڑ رہی تھی، پولیس کے ذریعے ان کا برا حشر ہو رہا تھا، تو عمران خان صاحب اس وقت پش اپس نکال رہے تھے اور ہم نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ اسد عمر صاحب بھی گولی کا یا ڈنڈے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور تو اور جب اس حکومت میں ان کو وزارت سے فارغ کیا گیا تو شام کو ہمارے رپورٹ کارڈ پروگرام میں بحث ہو رہی تھی اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس تاریخ کا آپ وہ پروگرام نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں عرض کیا کہ اسد عمر صاحب کہیں نہیں جائیں گے اور اسد عمر صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ان کو فارغ کیا تو پھر ہم وہاں کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اسد عمر صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کیونکہ وہ اگر یہاں سے جائیں گے تو ان کو تو پتہ ہے کہ میں تو یونین کونسل کا چیئرمین بھی منتخب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چشم پلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ دوبارہ لابنگ کر کے منت ترلا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ وزیر بنوایا، اور اب وزیر بننے کے بعد ایک طرف وہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اب جب کہ -1 کی باتیں ہونے لگی ہیں تو 2 بندوں پہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں متبادل کے طور پر، ایک اسد عمر صاحب ہیں اور دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور دونوں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے شامل کروایا تھا، کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی عقیدت نہیں تھی۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ بعض اوقات عمران خان صاحب کی خوشامد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس طرح کی زبان وہ استعمال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ جو جینون انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو جینون ماہرین ہوتے ہیں، وہ اونچی زبان میں بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی بھی بھڑکیں ماری جائیں، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس دن عمران خان اس جگہ تک پہنچیں گے جس تک نواز شریف پہنچے تھے، یعنی اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹسل آتا ہے تو ان وزیروں میں سے 4 وزیر بھی 5 وزیر بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور اسی لیے آج صبح میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ جو 5 وزیر اپنا اگر ان میں ہمت ہے تو وہ اپنا نام لکھ دے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تنازع کی صورت میں بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور الحمدللہ کسی ایک کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ تو ان سب کی ہمیں بہادری کا پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ اداروں کی آڑ لے کے دوسروں کو ڈراتے دمکاتے ہیں، لیکن جو اصل بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اداروں کے لیے ڈال بنتے ہیں، وہ اداروں کو ڈال نہیں بناتے۔ پھر اب اسد عمر صاحب کی اپنی پوزیشن تو یہ ہے کہ ان کی حکومت میں، ٹھیک ہے زبیر عمر صاحب ان کے سیاسی مخالف ہے، لیکن ان کی جو کردار کشی کی گئی، اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس کرب سے زبیر عمر صاحب کو گزارا گیا۔ اور یہ بھی obvious ہے کہ وہ ساری جعلسازی کی گئی تھی ان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ اب اگر ایک بھائی حکومت میں بیٹھا ہو اور اس حکومت میں دوسرے بھائی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، کیونکہ وہ زبیر عمر صاحب کے ساتھ ظلم نہیں تھا، ان کی وائف کے ساتھ بھی ظلم تھا، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ظلم تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب نے اس کی بھی کنڈمنیشن نہیں کی، اس پہ بھی لب کشائی نہیں کی۔ اور میں تو اس اقتدار پہ اور اس اختیار پہ لعنت بھیجوں گا کہ جس میں خدا نخواستہ میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو اور میں اس کے مجرموں کو سزا نہ دے سکوں۔ تو میری اسد عمر صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ میڈیا کو دھمکیاں دینے اور کٹ لگانے سے پہلے ذرا ہمت کر کے
ان کے بھائی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کم از کم ان کے مجرموں کا سراغ لگا دیں، کیونکہ انہوں نے ان کے پورے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب تک وہ زبیر عمر صاحب کے کیس کے مجرموں کو اور اس گناونے اور گندے حرکت کے مرتکب لوگوں کو سامنے نہیں لاتے تو میرے خیال میں اسد عمر صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو دھمکیاں دیتے پھرے۔